بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک کتاب ایک اقتباس۔ اچھا، پہلی بات تو یہ معذرت کہ یہ اس کا پہلا حصہ میں نے پہلے اپلوڈ کیا تھا یوٹیوب پہ، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ اس میں کچھ ایسی ٹیکنیکل مسٹیکس ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو میں نے ہٹا دیا، اور ابھی میں ریوائزڈ اس کا حصہ پیش کر رہا ہوں۔ اور سیک کا سفر آپ کو معلوم ہے کہ سبزین ہاشوانی صاحب کی اپیتی ہے، بڑی محنت سے بھرپور زندگی گزاری ہے نے، اور ایک دور بھی تھا کہ جب ان کی والدہ دکان سے کپڑے لا کے گھر کے کپڑے بھیجا کرتی تھی، پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ کاٹن کے کنگ بن گئے، اور پھر وقت بھی آیا کہ جب وہ ہوٹل کے کنگ بن گئے۔ آج کا میرا جو اقتباس ہے وہ ان کی زندگی کے اس عہد کے بارے میں، 70s کے بعد کا دور، جب ایک طرف وہ ہوٹل کنگ بن چکے تھے اور دوسری طرف بہت سارے صاحبان اصل ان کے ہوٹلوں پر قبضہ کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ تو آئیے بغیر کسی توقف کے ہم ان کی آپیتی کا وہ حصہ پڑھتے ہیں جس کا تعلق ان کے ہوٹلوں پر قبضے سے ہے جو سیاسی کوششیں کی گئی تھی۔ آئیے سنتے ہیں۔ عام انتخابات کے بعد پی 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 کے ایک دیرینہ رہنما یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بن گئے، تاہم اصلی اور حقیقی اختیارات زرداری کے پاس ہی تھے۔ جب 2007 میں بے نظیر وطن واپس لوٹی، انہیں ان کے بڑے خواہوں نے بتایا کہ ان کے خاوند کی شہرت نے انہیں پہلے ہی وزیر اعظم کے طور پر بہت نقصان پہنچایا تھا۔ بے نظیر کی طرف سے یہ انتیا دیا گیا کہ یہ معاملہ سمجھ چکی ہے، اور انہوں نے زرداری کو آگاہ کر دیا ہے کہ اگر پی 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 کو حکومت تشکیل دینی پڑی تو زرداری کو ملک سے باہر رہنا ہوگا اور خود کو حکومت سے دور رکھنا ہوگا۔ اس میں یہ غیر رسمی شرط عائد کی تھی۔ اب بے نظیر اس دنیا میں نہیں تھی۔ ان کا بھائی اور بھٹو خاندان کی سیاسی وراثت کا دعوے دار مرتضی بھٹو چند برس پہلے ہی پولیس کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ بے نظیر کا بیٹا بلاول اس وقت بہت چھوٹا تھا، اس لیے کسی عوامی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس صورتحال میں زرداری جو سیاسی طور پر بڑا موقع پرست تھا، پی 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 کے سرپرست کی حیثیت سے باقی رہ گیا۔ ان دنوں مشرف کے ستارے گردش بھی تھے، اور مغرب نواز شریف پر مکمل اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ زرداری کی جانب سے واشنگٹن اور لندن میں اپنے حمایتیوں اور حواریوں کے ذریعے اپنے لیے حمایت حاصل کرنے کی بنا پر طاقت کے محور اور محرکات بدل گئے۔ زرداری نے ان بڑی طاقتوں کی نظر میں بلند مقام حاصل کر لیا جو ستمبر 2001 کے بعد پاکستان پر کمی اعتماد کرتی تھی۔ یوں زرداری ملک میں ایک انتہائی طاقتور سیاستدان بن کر سیاسی منظرنامے پر ابھرا۔ جو لوگ اس کی زندگی کے ابتدائی برسوں سے شناسا تھے، ان کے لیے یہ سب کچھ حیران کن حد تک ناقابل یقین تھا۔ ستمبر 2008 میں زرداری صدارت کے بالواسطہ انتخابات کے لیے بطور امیدوار سامنے آیا۔ امیدواروں کے لیے کالج گریجویٹ ہونے کی شرط لازمی تھی، اور زرداری نے کبھی کالج کا منہ نہ دیکھا تھا۔ اپنے کاغذات نامزدگی پر اس نے لکھا کہ اس نے لندن کے ایک ادارے سے بزنس ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی ڈگری یا سرٹیفکیٹ پیش نہیں کیا گیا۔ ہم میں سے جو لوگ اسے ماضی سے واقف تھے انہیں علم تھا اس قسم کی ڈگری یا سرٹیفکیٹ کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا۔ زرداری کے صدر پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد میں نے زرداری سے ملاقات کی۔ اس کی باڈی لینگویج اور آنکھوں میں موجود چمک خطرناک تھی۔ اس شام کو بعد میں پاکستان کے دورے پر آیا ہوا میرا ایک پرانا واقفکار برطانوی صحافی میرے پاس آیا۔ اس نے مجھ سے استفسار کیا، اپنے نئے صدر کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ میں چپ رہا اور اپنے ماضی کے خیالات کو مجتمع کرتا رہا۔ اس صحافی نے اپنا سوال دہرایا، اپنے نئے صدر کے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں؟ اب میرے پاس جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، کچھ نہیں۔ میرے ملاقاتی نے کہا، بہت خوب، ایک ایسا شخص جس کا ملک بحران میں ہے اور جس کی بیوی چند ماہ پہلے خوفناک حادثے میں اس سے جدا ہو چکی ہے۔ مقامی حیرت ہے کہ ہر وقت اس کے ہونٹوں پر ایک کشادہ مسکراہٹ پھیلی رہتی ہے۔
میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اس دور میں جن بہت سے لوگوں سے زرداری کی ملاقات ہوئی، ان کی طرف سے بھی یہی تاثر سامنے آتا رہا۔ بطور صدر زرداری انتہائی خوش قسمت ثابت ہوا۔ فوج سیاست میں براہ راست مداخلت نہ کرنا چاہتی تھی۔ مشرف کے تجربے کے بعد فوج نے محسوس کیا کہ اسے جمہوری سیاست کو ایک بھرپور موقع دینا چاہیے، اور یہ موقع دینے کا عمل نظر بھی آنا چاہیے۔ اور سب سے آخری بات یہ بھی کہ زرداری نے اہم جرنیلوں کی مدت ملازمت میں توسیع کے ذریعے ان کے دل جیت لیے تھے۔ مغرب میں بارسو خلقوں کی زرداری کے ساتھ مفاہمت ہو چکی تھی، اور وہ پاکستان کو ایک سیاسی جمہوری ریاست کے طور پر دیکھنے کے شدید خواہشمند تھے۔ مغرب یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ انہوں نے فوجی راج ختم کرانے کے لیے اپنا رسوخ استعمال کیا، اور وہ پاکستان میں جمہوریت کو فروغ دے رہے ہیں۔ امریکی سینیٹر جان کیری اور رچرڈ ہوور کی پیش کردہ دی انہینس پارٹنرشپ پاکستان ایکٹ 2009، جسے کیری لوگل بل کے نام سے پکارا جاتا ہے، کا مقصد زرداری حکومت کو مالی مدد فراہم کرنا اور فوج کے اختیارات کم کرتے ہوئے اسے کمزور کرنا تھا۔ اس موقع پر فوج نے مدافعانہ رویہ اختیار کیا۔ یوسف رضا گیلانی اور دیگر وزراء بے اختیار تھے، کیونکہ وہ بہت کمزور اور یکسوئی سے آری حکومت کا حصہ تھے۔ زرداری نے اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پی 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 کے ایک لیڈر کی حیثیت سے اس نے یہ یقینی بنا لیا کہ پارٹی کے اندر اس کے مخالفین نہ ہوں۔ آہستہ آہستہ اس نے پارٹی کو ایک جاگیر میں تقسیم کر دیا۔ اپنے فضل کے زمانے کے قدیم انداز فکر کے حامل سیاستدانوں کو، جو 1990 کی دہائی میں بے نظیر کی رہنمائی کے لیے اس کے اتباع تھے، انہیں زرداری نے دیوار سے لگا دیا۔ ان سیاستدانوں کو پارٹی کے معاملہ سے بے دخل کر کے زرداری نے پارٹی پر اپنی گرفت قائم کر لی۔ ایک شخص جو عوامی انتخاب نہیں جیت سکا تھا، شاید جیت بھی نہیں سکتا تھا، 200 ملین لوگوں کی قسمت کا مالک بن بیٹھا۔ جیسی اس سے توقع کی جا سکتی تھی، اس نے اپنے پرانے ہتھ کنڈے جلد ہی دوبارہ اختیار کر لیے۔ اس دفعہ اسے ایک بہانہ حاصل ہو گیا تھا۔ ہر قسم کی افراتفری اور مسائل کا الزام دہشت گردی کے سمت مڑا جا سکتا تھا۔ دراصل وہ منصب صدارت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اپنے مقاصد اور ہتھ کنڈوں کے لحاظ سے زرداری 1990 کے زرداری اور 2008 کے زرداری سے قطعی مختلف تھا۔ اگر ان دونوں سرداریوں میں کچھ فرق رونما ہوا تھا تو وہ بدترین قسم کا تھا۔ مسٹر 10% مسٹر 90% بن چکا تھا۔ تو سچ کا سفن کے وہ اقتباس جس کا تعلق 1970 کے بعثنات سے ہے، جس میں صدر ہاشمی صاحب نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کی ہوٹلوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا پہلا حصہ آپ نے سنا۔ اب میں آپ کو اس کا اگلا حصہ سناؤں گا، جو دراصل اس کے بعد بقیہ کہانی اس کے اگلے حصے میں آئے گی۔ یاد دیجیے، اللہ حافظ۔